حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی کلام سکھائیں جسے میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بہت زیادہ حمد ہے، پاک ہے اللہ جہانوں کا پروردگار، گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ غالب حکمت والے کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اس اعرابی نے عرض کیا، یہ کلمات تو میرے رب کے لیے ہوئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت میں رکھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنی لاٹھی ماری تو پتے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ بندے کے گناہ گرا دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ مہاجرات میں سے تھیں بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس پڑھنے کا التزام یعنی اہتمام کرو اور انہیں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرو، کیونکہ روزے قیامت ان سے پوچھا جائے گا اور وہ کلام کریں گے۔ غافل نہ ہونا ورنہ تمہیں رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔